अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, वो कैसे मुसलमान हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6वीं सदी ईस्वी में मक्का में पैदा हुए और 642 में इनकी वफ़ात हुई। बड़े पैमाने पर अब तक के सबसे नतीजाहेज़ मुस्लिम फ़ौजी रहनुमाओं में से एक के तौर पर जाना जाता है। खालिद बिन अल-वलीद इब्न मुग़ीरा अल-मख़ज़ूमी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 632 से 634 में इनकी खिदमत में एक अरब मुस्लिम कमांडर था और उम्र 634 से 644 इसने 632 से 633 में अरब में बागी कबाइल के खिलाफ रदा की जंगों और 633 से 634 में ससानी इराक और 634 से 638 में बाज़दीनी शाम की इब्तदाई मुसलमानों की फतवाहत में कलीदी किरदार अदा किया। खालिद को वसी पैमाने पर 7वीं सदी में जजीरा नुमा अरब में अपने इब्तदाई घर से बाहर इस्लाम की दुनिया में बदलती हुई तुसी के लिए जिम्मेदार फौजी रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। इसकी कहानी दिलकश है। 624 में 30,000 मजबूत कुरैश मक्का की फौज ने मदीना में मुसलमानों के घर की तरफ कूच किया। इनसे कोई औद के करीब एक वादी में मौजूद सऊदी अरब में एक मुस्लिम फौज ने इसका 10वां हिस्सा मिला। अगरचे तादाद ज़्यादा थी, मुसलमान तीर अंदाजों ने ऊंची ज़मीन पर कब्जा कर लिया और मक्का की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन को पीछे पड़ते देखकर तीर अंदाजों ने मक्का के कैंप को लूटने के लिए अपनी चौकियां छोड़ दी। इस तरह मुस्लिम फौज की कमर कमज़ोर होगी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 700 सिपाहियों की एक छोटे से दस्ते की कमान करते हुए मुसलमानों की गलती का फ़ायदा उठाते हुए अपने जवानों को फतह की तरफ ले गए। अपने मुसलमान दुश्मन को जंग के मैदान में वाय संगीन शिकस्त से दोचार किया और पूरी मुस्लिम कुरैशी जंग के दौरान इन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। चंद साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकार मक्का से बाहर मक्का के सफीरों से मिले और कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सुलह हुदैबिया के माहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत की। खालिद बिन वलीद इन चंद बाअसर मक्कियों में से थे जिन्होंने इस माहिदे के बाद इस्लाम कबूल किया। अपनी तब्दीली के बाद खालिद ने अपनी फौजी महारत नौज़ायदा इस्लामी रियासत की हमायत के लिए वक्फ कर दी। मुस्लिम झंडे तले खालिद की पहली फौजी मुहिम मोता जदीद दौर के उर्दन में थी। मुस्लिम फौज बाज़दीनी से वाबस्ता अरब कबाइलियों को शामिल करने की तवक्को रखते थे, बजाय इसके कि बाज़दीनी फौज का मुनासिब सामना हुआ। अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता रूमी फौजों की तादाद से बढ़कर मुस्लिम फौज शिकस्त के दाने पर थी। एक के बाद एक मुसलमान कमांडर मारे गए, शक्लें टूट रही थी, पैदल सिपाही भागने लगे थे। इस वक्त खालिद ने कमान संभाली। हालात की मायूसी को समझते हुए इसने मायूस कुन इक़दामात किए। सबसे पहले इसने रोमन फ्लांकर्स के खिलाफ बिजली की हड़ताल शुरू की, इनकी चार्ज में खलल डाला और लम्हा बलम्हा इनकी रफ्तार को ख़त्म कर दिया। फिर इसने अपने तीर अंदाजों को जो ऊंची जगह पर खड़े थे बाज़दीनियों को आगे बढ़ने से रोकने का हुक्म दिया। हिकमत अमली कारगर थी क्योंकि रोमियों ने पीछे हटकर रात के लिए तीर अंदाजों की हद से बिल्कुल बाहर डेरे डाले, ये जानते हुए कि इसने महज कुछ वक्त खरीदा है और दुश्मन की फौजें जल्दी दोबारा हमला शुरू कर देंगी। खालिद ने अपनी फ़ौज को छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम करके मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा कर दिया और इन्हें दिन के वक्त मुख्तलिफ औकात में मुसलमानों के कैंप में भेजने का हुक्म दिया। इससे ये वहम पैदा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कमक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से बाज़दीनी फ़ौज खौफज़दा होकर पीछे हट गई।
بہت سے مشرقی اور مغربی مورخین نے اس وقت عرب میں رائج روایتی بھاری پیادہ اور گھڑ سوار دستوں کے بجائے فوری ہٹ اینڈ رن حملوں اور جھڑپوں کے لیے خالد کے جذبے کی نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ انہیں پہلے جرنیلوں میں سے ایک ہونے کا سہرا بھی دیا ہے۔ مدینہ واپسی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو اپنی عسکری صلاحیتوں کی بنیاد پر مسلم فوج کا کمانڈر مقرر کیا اور اسے سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کا خطاب دیا۔ 632 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال تک خالد نے مسلمانوں کو مکہ، یلم اور تبوک پر قبضہ کرنے میں مدد کی۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اسلامی ریاست کو مستحکم کیا۔ 632 عیسوی کے بعد خالد نے ابو بکر کے ماتحت مسلم فوج کی قیادت سنبھالی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلم ریاست کا خلیفہ مقرر ہوا تھا۔ اس عرصے کے دوران مدینہ اور مکہ کے آس پاس کے کچھ قبائل نے مسلم ریاست سے اپنی بیعت ختم کر دی۔ ان قبائل کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اسلام کے نئی پیغمبر ہیں، اقتدار میں آگے ابو بکر نے محسوس کیا کہ نبوت کی یہ دعوے نوزائیدہ اسلامی ریاست کو ختم کر سکتے ہیں، اس لیے خالد بن ولید کو ان جھوٹے نبیوں کو بھیجنے کے لیے بھیجا جو ردہ جنگوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس نے خالد اور مسلم ریاست کے رہنما کے درمیان پہلی تقسیم کو بھی نشانے زد کیا، کیونکہ اس نے خلیفہ کی ہدایت کی سختی سے پابندی نہیں کی، جس کو بھی شکست دی جاتی تھی۔ خالد نے سب سے پہلے مسلم افواج کی قیادت بصرہ کی طرف کی، جس میں ایک خود ساختہ پیغمبر طلیہ کو شکست دی، پھر بنی تمیم کے نام سے مشہور ایک طاقتور قبیلے کی مخالفت کو دبانے کے لیے آگے بڑھا اور آخرکار 633 عیسوی میں یمامہ کی فتح کی۔ فتح نے ردہ کی جنگوں کے خاتمے کا نشاندہی کی، لیکن خالد نے شمال کی طرف جدید عراق کے نو فارسی علاقے کی طرف کوچ کیا۔ بہت سے مورخین عراق میں ابو بکر کی عدم دلچسپی کا حوالہ دیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ خالد کا عراق کی طرف دھکیلنا اس کے کام کا ایک فطری تسلسل تھا، جو شمال مشرقی عرب کے قبائل کو زیر کر رہا تھا اور مدینہ کی پالیسی کے مطابق تمام خانہ بدوش عرب قبائل کو اپنے اختیار میں لانا تھا۔ 18,000 مضبوط مسلم فوج نے جدید دور کے کویت میں پہلی بار اتنی مضبوط فارسی فوج سے ملاقات کی، جہاں خالد کی لائٹ انفنٹری نے فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے بھاری بختر بند فارسی پیادہ فوج کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مزار والا اور الائس میں مسلمانوں کی فتوحات کی تیزی سے کامیابی ہوئی، جس نے مسلمانوں کو میسوپوٹیمیا میں ایک مضبوط قلعہ قائم کرنے میں مدد کی۔ خالد نے اپنے آخری جنگ میسوپوٹیمیا میں فراز کے مقام پر فارسی اور رومن کی مشترکہ فوج کے 60,000 سپاہیوں کے خلاف لڑی۔ فارس رومی فوج کو مسلم افواج تک پہنچانے کے لیے فرات کو عبور کرنا پڑا، اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، خالد نے اپنی ہلکی پیادہ فوج کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کو گھیرے میں لے لیا، پل پر قبضہ کر لیا اور دشمن کی فوجوں کو گھیرے میں لے لیا۔ فراز میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس طرح میسوپوٹیمیا کی فتح مکمل ہوئی۔ میسوپوٹیمیا میں جب خالد کی عسکری صلاحیتوں کا چرچا ہوا تو وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں رہ گیا، کیونکہ اسے خلیفہ ابو بکر نے بازدینی مقبوضہ شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسلامی مورخین کے مطابق ابو بکر نے 28,000 آدمیوں کی مشترکہ طاقت کے ساتھ 4 فوجیوں کے ساتھ شام پر حملہ کیا تھا، لیکن بازدینی فوجوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے اہم شہری مراکز پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ خالد شام میں پہلے سے تعینات مسلم افواج کی مدد کے لیے اپنے ساتھ 9,000 آدمیوں کو لے گئے اور اپنی ریاست میں جدید دور کے اسرائیل کے قریب اور فال میں بازدینی افواج کو شکست دی۔ بازدینی افواج کی
باقیت دمشق کی طرف پسپائی اختیار کر گئی، جہاں مشترکہ مسلم فوج نے اگست 635 میں محاصرہ کر لیا۔ 5واں کمانڈروں میں سے ہر ایک کو شہر کے ایک دروازے کا انچارج بنایا گیا۔ خالد کو خبر ملی کہ باستینی ایک رئیس کے بیٹے کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں اور اس موقع کو مشرقی دروازے کی خلاف ورزی کرنے اور محافظوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک اور مسلم دستے پر امن طریقے سے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر مذاکرات کے بعد مغربی دروازے سے داخل ہوا۔ ستمبر میں دمشق نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلم سلطنت شام تک پھیل گئی۔ باستینی سلطنت کے خلاف خالد کی سب سے بڑی فتح یرموک کے مقام پر 636 میں دوسرے خلیفہ عمر کے دور میں ہوئی۔ اب تک خالد خود کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا کمانڈر اور ایک بے مثال حکمت عملی کے طور پر قائم کر چکا تھا، اس لیے شاید یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ خالد کی قیادت میں مسلم افواج ایک بہت بڑے باستینی میزبان کے حملوں کو روکنے میں کامیاب رہی۔ عرب سوسائٹی میں عسکریت پسندی میں اندازہ لگایا کہ یرموک کی جنگ عالمی تاریخ کی سب سے اہم لڑائیوں میں سے ایک تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں پیرنی اور وسطی ایشیا کے درمیان مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ مزید خالد عرب کے پہلے فوجی رہنما تھے جنہوں نے فارسی اور رومی سپر پاور سے آمنا سامنا کیا اور تمام تنازعات میں فتح حاصل کی۔ اس کی فتوحات نے دوسرے خلیفہ عمر کے مستقبل کی فتوحات کے لیے ایک خاکے کا کام کیا۔ تاہم 638 میں یرموک میں اپنی فتح کے فوراً بعد عمر نے خالد کو مسلم افواج کے سپریم کمانڈر کے عہدے سے فارغ کر دیا، کیونکہ وہ مدینہ میں قیادت کے ساتھ اپنے اقدامات کو ہم آہنگ کرنے میں ناکام رہے۔ بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ غیر مسلم فوجوں میں خالد کی مشہور شہرت سے پریشان تھا اور ڈراتا تھا کہ وہ لڑائیوں میں مدد کے لیے خدا کے بجائے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے۔ عمر کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے، کیونکہ خالد وہ واحد شخص تھا جسے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ یہ خالد کہ ابو بکر کے حکم کی خلاف ورزی کرنے اور عراق کی طرف مارچ کرنے کی وجہ سے تھا کہ مشرق میں فارسی رومی گڑھ کمزور ہو گیا، جس کے نتیجے میں عرب سے باہر اسلامی ریاست کی پہلی توسیع ہوئی۔ خالد بن الولید کی وفات 642 میں حماس شام میں ہوئی۔ ان کے آخری آرام گاہ ان کی 50 بڑی فتوحات کی یاد میں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔